اہل سنت کے حوالے سے؟ جی اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات ذکر کی ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نے کب کہا کہ ہاتھ سے مراد یوں ہاتھ ہے؟ نعوذ باللہ. ہم تو ایسے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. کوئی ہاتھ کی مثال یوں بھی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی آسماء اور صفت پر سیاہ سنی اختلاف. اللہ کا دیدار. انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں جو اس میں بتائے گئے کہ اللہ نے کیا ہمیں بتایا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنی من گھڑت چیزیں ہیں جو لوگ آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن شریف اور حدیث سے بتایا ہے اور انسانوں کو اتنا عقل اور سمجھ دیا ہے کہ انسان اسے پڑھے، سمجھے اور دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں پر چلے، لیکن وہ قرآن حدیث کے باتوں سے ہو، اس کے ریفرنس سے ہو تو وہ صحیح ہے. یہ نہ کہ سنی سنائی باتوں پر آپ یقین کریں اور اس باتوں پر چلیں. اللہ ہمیں توفیق دے صحیح باتوں کو جاننے کا اور سچی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا. آمین ثم آمین. اچھا علی بھائی، ایک شخص نے اہل سنت والجماعت پہ، اہل سنت کے منہج پہ الزام لگایا ہے کہ چاہے وہ حنفی، شافعی، مالکی جو بھی ہو، کوئی بھی اہل سنت کا فرقہ ہو نا، سارے کے سارے اللہ کے حوالے سے جسم کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کی رویت کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. جو انہوں نے کریکٹرسٹک بتائی ہیں وہ کسی انسان کی لگتی ہیں، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، اللہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہم سے بھی پوچھے نا. تو یہ کیا ہے اہل سنت کے حوالے سے؟ جی اہل سنت کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات ذکر کی ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم نے کب کہا کہ ہاتھ سے مراد یوں ہاتھ ہے؟ نعوذ باللہ. ہم تو ایسے عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. کوئی ہاتھ کی مثال یوں بھی دے. چونکہ اس نے لفظ استعمال کیا ہے. اہل سنت میں بھی سارے نہیں ہیں. اہل سنت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر اس میں غلو کرتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں جہمیہ کہہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد قدرت ہے اس کی، اس طرح تعویل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس سے مراد تو یہ لیتے نہیں ہیں. چلے باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیں. یہ شیعہ جو اعتراض کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اللہ کی زندگی بھی تو ہے نا، هو الحی القیوم، اور ہم بھی زندہ ہیں. اس کامن ورڈ کے اوپر کیوں نہیں وہ جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کی زندگی کا انکار کیوں نہیں کرتے؟ پھکی دے بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. اللہ کی حیات مانتے ہو نا تو زندہ تو میں بھی ہوں. یہ کامن ورڈ کی وجہ سے کیا اللہ کی حیات کا آپ انکار کر دیں گے؟ آپ کہیں گے اللہ کی حیات ہے لیکن ہمارے جیسی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو سرکار قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی چیزیں نقل ہوئی ہیں آپ ان کا معنی اللہ کے سپرد کر دیں. اللہ کی کرسی، ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی کرسی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. الرحمن علی العرش استوى، کریں ترجمہ اس کا. رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیں، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. تعویل کریں گے، کوئی کہے گا تخت حکومت ہے، کوئی کچھ کرے گا. آپ ڈائریکٹ الفاظ کی تعویل کر رہے ہیں، ہم آپ کی تعویل ماننے کو تیار ہیں، لیکن ہم یہ تعویل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی تعویل یا تعبیر غلط ہو سکتا ہے آپ کے مخالفین کی غلط ہو. ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. ہم تو کوئی تعویل کرتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کے لیے خاص ہے، بس. تو اسی کے ساتھ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو امت ہے نا ان کے سوائے، اچھا وہ رؤیت باری تعالیٰ، ہاں باری تعالیٰ کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں کہ اگر انسان کو اتنی مشقت کاٹنے کے بعد اپنے رب کا دیدار نصیب نہ ہو تو اس کو تو جنت کی ضرورت ہی نہیں. پھر اس سے تو بہتر ہے وہ مر کے مٹی ہو جائے، دوبارہ زندہ ہی نہ ہو. ہم تو ایک ہی خواہش میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے رب کو دیکھنا ہے. دوسری بات،
جس شخص نے اللہ تعالی کی ٹوٹل اوبیڈینس اس دنیا میں کی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ خواہش کرے گا، تو کسی بھی کامل الایمان مومن کی پہلی اور آخری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس رب کا دیدار کروں کہ جس کو میں نے بن دیکھے عبادت کی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، تو جب اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے بالغیب، بغیر دیکھے رب کو ماننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھے جنہوں نے ماننا ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس چیز کا انعام انہیں ملے گا، اور وہ انعام یہی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی الفاظ کا ہیر پھیر ہے شیعہ کا۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ اللہ کو دیکھ نہ لوں، ہے تو پھر کیوں کہتے ہیں اللہ کو تو دیکھ رہے ہیں وہ؟ نہیں تو کچھ علماء یہ ان کے کہتے ہیں کہ لن ترانی ابدا، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو یار حضرت علی جب دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعویل کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ان آنکھوں سے نہیں انسان دیکھے گا، دل کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ تو یار لکتے وشکار ہی ہے نا، اللہ کے دیکھنے کو وہ بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، قرآن میں آیت ہے سورۃ الانعام کی کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ احاطہ کرتا ہے۔ تو یار اللہ کے بندو اس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ آپ اس ٹاپک کو ڈسکس کرو کہ اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ ہاں کہتے ہیں ہاں ہے، بہت ان کو آپ چھیڑے نا تو پھر وہ مانتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ دل کی آنکھوں سے کسی کو دکھا سکتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں۔ چلو جی چھوڑ دو ان آنکھوں کو، جو دل کی آنکھوں سے دکھا سکتا ہے وہ ان آنکھوں میں بھی کیپیسٹی پیدا کر سکتا ہے۔ جھگڑا ان اور ان آنکھوں کا ہے، دیکھنے کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کہتے نہیں ہیں یہ کہ مولا علی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، حالانکہ ہے یہ کہانی ہے، لیکن چلو ان کے اوپر تو فٹ کرتے ہیں نا، یہ تو مانتے ہیں نا اس بات کو۔ تو پھر دیدار کا تو آپ بھی مان گئے کہ دیدار ہو سکتا ہے، اگر وہ اس روایت کی صحت سے انکار کرنے کہ ہم مانتے ہیں۔ نہیں اس طرح نہیں، میں نے قرآن کی ان کی تفسیریں پڑھی ہیں باقاعدہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، وہ جو دیدار ہے وہ دل کی آنکھوں سے ہوگا۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق۔ یہ تو اختلاف ایک موڈ کا صرف چکر ہے، کوئی کہتا ہے اس طرح نہیں ہوگا، یہ اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں میں بائی ٹرین جاؤں گا، وہ کہتے ہیں میں بائی ایئر جاؤں گا، تیسرا کہتے ہیں میں بائی روڈ جاؤں گا، جا رہے سارے اسی منزل کی طرف ہے، منزل سے انکار نہیں ہے۔